یہ 9 ہجری کی بات ہے کہ جب بیعت رضوان ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی تمام تر توجہ مدینہ کے ارد گرد قبائل کی طرف کر لی، کیونکہ اب یہ لوگ مسلمانوں کو اذیتیں دیا کرتے تھے اور خصوصاً جیوز یعنی یہودی مسلمانوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ اسی بات کے پیش نظر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ خیبر وہ جگہ تھی کہ جہاں سب سے زیادہ یہودی آباد تھے۔ خیبر کی سرزمین مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 1600 جانثار صحابہ کرام لیے اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلام کے اس نورانی لشکر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن اس وقت آپ آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اسلام کا یہ لشکر نہایت ہی دلیری کے ساتھ آگے بڑھا اور سب سے پہلے خیبر کے ایک قلعے جس کا نام نائم تھا اس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور خیبر کے ایک قلعے جس کا نام قاموس تھا اس کے علاوہ باقی تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کر لیا۔ خیبر کے اس قلعے میں ایک نہایت ہی خطرناک شخص جس کا نام مرہب تھا وہ رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ اس قلعے یعنی قاموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور کئی روز تک اس قلعے پر مسلسل حملے کرتے رہے، لیکن فتح حاصل نہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کئی کوششوں کے باوجود مسلمان اس قلعے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور اعلان کیا کہ کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس شخص کے ہاتھوں اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ تمام اصحاب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لشکر اسلام کا جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ اگلے دن چونکہ جمعہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ ادا فرمائی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، انہیں آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے علی کیسے ہو؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آنکھوں میں تکلیف ہے، مجھے چیزیں صاف نہیں دکھائی دے رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو اس کے بعد میری آنکھیں نہ صرف ٹھیک ہوئیں بلکہ میری نظر پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ آپ نے وہ جھنڈا تھاما اور لشکر اسلام کو لے کر قلعہ کی طرف روانہ ہوئے اور قلعے کے دروازے پر جا کر جھنڈا گاڑ دیا، اور آپ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے انکار کیا۔ اتنے میں قلعے کی چھت سے ایک شخص پکارا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تورات کی قسم، یہ شخص قلعے کو فتح کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ الغرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ جب قلعہ میں یہ خبر پہنچی تو مرہب کا بھائی حارث ایک لشکر لے کر لشکر اسلام کی طرف جنگ کے ارادے سے آیا، لیکن مسلمانوں کی جرأت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس لشکر کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جب مرہب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ نہایت ہی تکبرانہ انداز میں لشکر اسلام کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں مرہب ہوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں میرا رعب و دبدبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے مرہب، سن لے، میں بھی وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور یہ بھی سن لے کہ میں دشمنوں کو بہت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب یہ سن کر آگ بگولا ہونے لگا اور اس نے فوراً اپنی تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا اور اگلے ہی لمحے لپک کر مرہب پر ایسا وار کیا
کہ جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے تھے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا اور لشکر اسلام قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور امان طلب کرنے لگے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سے بدامنی نہیں پھیلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ یعنی ٹیکس کی شرط پر ان سے صلح کر لی، اور یوں لشکر اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح یاب ہو کر واپس مدینہ کی طرف لوٹا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔